بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ولیم بلیک کی پوئم ٹائیگر 1794 میں اس کے والیوم سانگز آف ایکسپیرینس میں شائع ہوئی اور انگلش لٹریچر میں شاندار نظموں میں سے ایک گنی جاتی ہے۔ یہ نظم خدا کی طاقت اور اس کی مرضی کو اجاگر کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، وہ جو چاہے تخلیق کرے۔ اسی نے اچھائی کو تخلیق کیا، اسی نے برائی کو پیدا کیا، اسی نے وحشت کو پیدا کیا اور اسی نے معصومیت کو پیدا کیا۔ جہاں اس نے ایک بھیڑ کے معصوم سے بچے میمنے کو پیدا کیا، لیمب کو پیدا کیا، وہیں اس نے ایک خون خوار وحشی جنگلی درندے ٹائیگر کو بھی پیدا کیا۔ شاعر اس نظم میں 13 سوال پوچھتا ہے، 13 سوال اٹھاتا ہے جن کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں، بلکہ وہ سوالات مزید سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ شاعر سوال اٹھاتا ہے کہ کس لافانی ذات نے اس خوفناک درندے ٹائیگر کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کیا یہ وہی خدا ہے جس نے ایک بھیڑ کے معصوم سے بچے میمنے کو پیدا کیا؟ کیا یہ وہی خدا ہے جس نے اس خونخوار درندے ٹائیگر کو بھی پیدا کیا؟ تو پوئم کو مزید سمجھنے کے لیے ہم پوئم کا لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پوئم کے ریلیٹڈ کچھ کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور پوئم میں لٹریری ڈیوائسز کا بھی انالیسز کریں گے۔ تو سب سے پہلے پوئم کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ٹائیگر ٹائیگر برننگ برائٹ، ٹائیگر ٹائیگر آگ کی طرح چمکدار نظر آنے والے، انتہائی خوفناک شکل والے۔ ان دا فارسٹس آف دا نائٹ، رات کے گپ اندھیرے والے جنگل میں آگ کی طرح انتہائی خوفناک نظر آنے والے۔ اے ٹائیگر، وٹ امورٹل ہینڈ آر آئی، وہ کون سا لافانی ہاتھ تھا یا آنکھ تھی، یعنی خدا تھا۔ could frame thy fearful symmetry، جو تمہارا خوفناک با ترتیب دھاریوں والا وجود بنا سکتا تھا۔ وہ کون سا خدا تھا، وہ کون سی ذات تھی جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو برننگ برائٹ یہاں میٹافر کے طور پر یوز ہوا ہے، جس کا مطلب یلو فر، یعنی ٹائیگر کی یلو فر کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ٹائیگر کی جو یلو فر ہے یا اس کی جو سکن ہے وہ اس طرح ہے یلو کلر کی جس طرح آگ کا رنگ ہوتا ہے، تو وہ آگ کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی خوف اور دہشت کی علامت ہے۔ جس طرح آگ جلتی ہے اور اس کی سٹرپس بنتی ہیں، دھاریاں سی بنتی ہیں آگ کی، اسی طرح ٹائیگر بھی جب چلتا ہے تو اس کی بھی دھاریاں جسم پر یلو کلر کی، پیلے رنگ کی بنتی ہیں جس طرح آگ کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر برننگ برائٹ میٹافر کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو کہ ٹائیگر کی جو اس کی جو فر ہے باڈی کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ٹائیگر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دہشت اور خوف ہم پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو 1794 میں جب یہ پوئم شائع ہوئی تھی تو تب ہر طرف انسانی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ٹائیگر ایک جنگلی درندے کے طور پر ویرانوں میں ایک دہشت اور وحشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جبکہ آج کے دور میں انسانی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس نے جنگلوں کو ختم کر دیا ہے اور وہاں انسانی آبادیاں بسا دی ہیں، جس کی وجہ سے اب انسان اس طرح کے خوفناک وحشی درندوں سے اتنے نہیں پریشان جتنے کہ یہ جانور پریشان ہیں، کیونکہ اب یہ ان کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے انسانوں کی وجہ سے۔ ان وٹ ڈسٹنٹ ڈیپس آر اسکائز، وہ کون سی دور دراز جہنم کی گہرائیاں تھیں یا آسمان کی بلندیاں تھیں۔ برنٹ دا فائر آف دائن آئیز، جہاں آگ جلا کر اس آگ سے تمہاری آنکھیں بنائی گئیں، یعنی دہشت ناک شکل و صورت ہے تمہاری، تو تم آگ کی طرح جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہو، خوفناک دکھائی دیتے ہو۔ تو وہ کون سی دور دراز جگہ تھی جہاں پر تمہاری تخلیق کے لیے آگ جلائی گئی اور تمہاری آنکھیں بنائی گئیں۔ On what wings dare he aspire، اور
وہ کون سے پر تھے یعنی وہ کون سا خدا تھا جس نے تمہیں بنانے کی خواہش کی. ونگز مین یہاں پر گاڈ. وٹ دا ہینڈ وہ کیسا ہاتھ تھا. ڈیئر سیز دا فائر جس نے تمہیں بنانے کے لیے تمہاری آگ یعنی جس آگ سے تمہیں بنایا گیا اس آگ کو قابو کیا. وہ کون سا ہاتھ تھا کہ جس نے تمہاری تخلیق کے لیے پیدا کی گئی آگ کو قابو کیا اور پھر تمہیں بنایا. وہ کون سا ایسا لافانی طاقتور ہاتھ تھا. اینڈ واٹ شولڈر اور وہ کون سا طاقتور کندھا تھا. شولڈر مین یعنی اس گاڈ کا یعنی گاڈ کی طاقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون سا طاقتور کندھا تھا جو تمہیں بنانے کی جسارت اور طاقت رکھتا تھا. اینڈ واٹ آرٹ اور وہ کون سی مہارت تھی. could twist the sinews of thy heart جس نے ٹائیگر تمہارا دل بنانے کے لیے عضلات کو موڑا. سینویز مین دل کی بافتیں. دل بنانے کے لیے مختلف جو مٹیریل ہے اس کو وہ کون سا آرٹ تھا وہ کون سی مہارت تھی جس کے ذریعے اس نے تمہارا دل بنایا. یعنی سینویز مین آرٹریز وینز وغیرہ اس نے بنائی تمہارے دل کی یا لیگامنٹس کہہ سکتے ہیں یعنی عضلات. یعنی وہ کون سا کندھا تھا طاقتور کندھا تھا اور کیسی مہارت تھی جس نے ٹائیگر تمہارا دل بنانے کے لیے عضلات کو موڑا. اینڈ وین thy heart began to beat اور جب تمہارا دل دھڑکنے لگ گیا. what dread hand what dread feet اور وہ کون سا خوفناک ہاتھ تھا جس نے وہ خوفناک پاؤں بنائے پنجے بنائے. یہاں پر سٹینزا نمبر 4 میں ایک الیگریکل ریفرنس ہے بلیک سمتھ کی طرف یعنی لوہار کی طرف. یعنی جس طرح لوہار لوہے کی چیزوں کو سخت چیزوں کو آگ کی بھٹی میں گرم کر کے ان کو نئی شکلوں میں ڈھالتا ہے یعنی لوہے کی چیزوں کو میٹل سے نئی چیزیں بناتا ہے. تو اسی طرح بلیک سمتھ کی طرح یعنی گاڈ نے بھی تمہیں کس طرح بنایا اس سٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں. وٹ دا ہیمر وہ کون سا ہتھوڑا تھا. وٹ دا چین وہ کیسی زنجیر تھی. ان وٹ فرنس واز دائی برین وہ کون سی بھٹی تھی آگ کی جس میں تمہارے دماغ کو گرم کر کے لوہے کی یا دھات یعنی تمہارے دماغ کو بنانے کے لیے دھات کو گرم کیا گیا. وہ کون سی بھٹی تھی جس میں تمہارے دماغ کو رکھ کر بنایا گیا. وٹ دا اینویل وہ کون سی کنڈی تھی جس میں تمہارے دماغ کو شکل دینے کے لیے کوٹ کر ایک شکل میں ڈھالا گیا. اینویل مین کنڈی جس میں کسی چیز کو کوٹا جاتا ہے. وٹ ڈرائیڈ گریسپ اور تمہیں کس خوفناک چیز سے تمہیں بنانے کے دوران پکڑا گیا. گریسپ مین پکڑ کر رکھنا. ڈیئر اٹس ڈیڈلی ٹیررز کلاسپ اور کس جرت سے تمہارے قاتل خوف کو جکڑا گیا. ڈیڈلی ٹیررز یعنی قاتل خوف یعنی تم اتنے خوفناک ہو کہ تمہیں بنانے کے دوران بھی وہ کون سی طاقتور ذات تھی جس نے تمہارے اس خوف کو بھی جکڑ کر رکھا جب تمہیں تخلیق کر رہا تھا. وہ سٹینزا نمبر 5 اس میں بھی آپ کو الیگریکل ریفرنس ملیں گے. وین دا اسٹارز تھریو ڈاؤن دیئر اسپیئرز جب ستاروں نے اس خوفناک ٹائیگر کی تخلیق پر اپنی کرنیں پھینکیں یعنی جب ستاروں نے بھی آنسو بہائے. اینڈ واٹرڈ ہیون ود دیئر ٹیئرز اور جنت کے مکینوں نے بھی اپنے آنسو بہائے تمہاری تخلیق پر کہ اتنا خوفناک جانور کیوں بنایا گیا. ڈیڈ ہی اسمائل ہز ورک ٹو سی کیا وہ خدا اپنے کام کو دیکھ کر مسکرایا کہ اس نے اتنا خوفناک ٹائیگر بنایا. تو جب ستارے روئے اور جنت کے مکینوں نے آنسو بہائے تو کیا خدا اپنے اس کام کو دیکھ کر اس ٹائیگر کے بنانے کو دیکھ کر کیا مسکرایا. وہ ڈیڈ ہی ہو میڈ دا لیم میک دی کیا یہ وہی خدا تھا جس نے بھیڑ کے میمنے کو بنایا. اسی نے تمہیں بنایا اے ٹائیگر. یہ لائن سب سے امپورٹنٹ ہے یعنی کوشچن یہاں پر پوئٹ اٹھاتا ہے کہ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں اگر خدا نے بنائی ہیں تو کیا بری چیزیں بھی خدا نے ہی بنائی ہیں. یعنی اگر
خدا نے نیک لوگوں کو زمین پر بھیجا تو کیا ہٹلر جیسے ظالم لوگوں کو بھی زمین پر بھیجا جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا؟ پوئم کو مزید فورسفل بنانے کے لیے پوئٹ نے سٹینزا نمبر 1 کو دوبارہ سٹینزا نمبر 6 کی شکل میں لکھا ہے، تو یعنی سٹینزا نمبر 1 کو ہی رپیٹ کیا گیا ہے۔ ٹائیگر ٹائیگر برننگ برائٹ، ٹائیگر ٹائیگر چمکدار آگ کی طرح انتہائی خوفناک نظر آنے والے، ان دا فارسٹس آف دا نائٹ، رات کے گھپ اندھیرے والے جنگل میں پھرنے والے اور دہشت پیدا کرنے والے، اے ٹائیگر واٹ امورٹل ہینڈ اور آئی، وہ کون سا لافانی ہاتھ تھا یا نظر تھی جس نے ڈیئر فریم دائی فیئرفل سمٹری، جرت کی تمہارا خوفناک ترتیب والا دھاریوں والا وجود تخلیق کرنے کی۔ تو پوئم کے کی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ پوئم والیوم آف سانگز آف ایکسپیرینس میں 1794 میں پبلش ہوئی اور انگلش لٹریچر کی شاندار نظموں میں سے ایک ہے، اور یہ پوئم ہائی لائٹ کرتی ہے گاڈ کی پاور کو کہ وہ جو چاہے تخلیق کرے، اور پوئم ایکسپلور کرتی ہے ڈارک اینڈ ڈسٹرکٹیو سائیڈ آف گاڈز ول یعنی گاڈ کی ڈسٹرکٹیو اور ڈارک سائیڈ کو ہائی لائٹ کرتی ہے، ایز ویل ایز ہز کریشن، اور جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ سمبولیکلی یہ پوئم ریفر کرتی ہے کہ ایگزسٹنس آف ایول یعنی کہ برائی کا وجود کس طرح ممکن ہے۔ پوئٹ پوئم کے اندر 13 کوسچنز اٹھاتا ہے جو کہ مزید نئے سوالات کو جنم دیتے ہیں، تو کوئی ویزیبل آنسر نہیں ملتا ہے۔ پوئم کا سٹائل جو ہے وہ ایک نرسری رائم کی طرح ہے۔ پوئم کے اندر مختلف قسم کے سمبلز یوز کیے گئے ہیں، جیسا کہ اینول، چین، ہیمر، فرنس، فائر، تو یعنی کہ نئی چیز کی تخلیق کے حوالے سے۔ تو پوئٹ تصوراتی طور پر یہ کوشش کر رہا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کہ وہ کون سی خدا کی وہ کون سی لافانی طاقت ہے جس نے اچھائی کو تو پیدا کیا، ساتھ ساتھ برائی کو بھی پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوئم کی رائم سکیم ہے اے بی بی، ٹوٹل 6 سٹینزاز ہیں پوئم کے اندر، اور ہر سٹینزا کے اندر 4 لائنز ہیں، اور ٹراکیک ٹیٹرا میٹر میں پوئم کا میٹر ہے۔ ٹراکیک ٹیٹرا میٹر یعنی 4 فیٹ پر لائن، پہلے سٹریسڈ سلیبل پھر ان سٹریسڈ سلیبل۔ پوئم کے اندر ایسوننس ہے، میٹافر ہے، ریٹوریکل کوسچنز ہیں، یعنی 13 کوسچنز ہیں پوئم کے اندر۔ اسی طرح میٹافر پرسونیفیکیشن ہے پوئم کے اندر، ایلیٹریشن ہے، ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز اسپیشلی ایٹ دا بگننگ آف دا ورڈز لائک ٹائیگر ٹائیگر ٹی ٹی کی ریپیٹیشن ہے، برننگ برائٹ بی بی کی ریپیٹیشن ہے۔ تو یہاں پر آپ ویڈیو سٹاپ کر کے یہ جو لٹریری ڈیوائسز اس پوئم کے اندر یوز ہوئے ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔